اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تحویل قبلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مسلمانوں کے ذہن تیار کرنے کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اور جنگ بدر پہ، جنگ احد پہ بعض منافقوں نے یا کافروں اور مشرکوں نے جو مرنے والوں کے بارے میں باتیں کہی تھی ان کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم، اصابہ کا معنی ہے پہنچنا، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی بھی مصیبت، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اذا جو ہے یہ وقت کا تعین کرتا ہے، اذا اصابتہم، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ اسی وقت ہے جب مصیبت پہنچے۔ مصیبت پہنچنے کے بعد جب ہفتہ یا مہینہ یا 4-6 مہینے گزر جائیں تو پھر وہ صبر نہیں رہتا۔ صبر وہی ہے جیسے ہی صدمہ پہنچے اسی وقت انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی جزا فضا کی بات کر رہی تھی اپنے کسی مرنے والے پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبر کرو، تمہارے لیے ثواب ہے۔ اس عورت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بعد میں اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ کہنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جب صدمہ پہنچے تو انسان خاموش ہو جائے۔ جب صدمہ پہنچے اس وقت انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اس وقت انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یا اس وقت الحمدللہ یہ کلمات زبان سے ادا کرے، تو وہ ہے صبر۔ اور جب وقت گزر جائے انسان اپنی جزا فضا کر کے یا اپنی بڑاس دل کی نکال کے یا باتیں کر کے پھر کہے جی اچھا اب میں صبر کرتا ہوں، تو وہ صبر نہیں ہے۔ اذا اصابتہم، جیسے ہی مصیبت آئی ویسے ہی انا للہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی اللہ ہم سے اپنی نعمت واپس لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی اللہ کا ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس طرح کا صبر جو انسان عین صدمے کے موقع پہ جس کا اظہار کرتا ہے یا جس پہ عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات، ان کے اوپر نعمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات کا معنی جو ہے یہ مختلف معنوں میں اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا اور معنی ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہو اور معنی ہے، بندوں کے لیے استعمال ہو اور معنی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی صلوات بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ ساری صلوات ایک طرح کی نہیں ہے، اللہ کی صلوات بھیجنا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، ان کے کام میں برکت دے، ان سے محبت فرما۔ اسی طرح جب یہ فرشتوں کے لیے ہے تو وہ بھی ان معنوں میں ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اہل ایمان کے لیے بھی اسی معنی میں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ یا اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، ان کا نام بلند فرما، ان کا نام روشن فرما. یہ سارے معنی جو ہیں یہ صلات کے ہیں. جب بندہ اہل ایمان صلات کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہے اللہ سے دعا کرنا، اور جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا رحمت نازل فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، برکتیں نازل فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو صبر کرتے ہیں، برحمتن، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ. رحمت کا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت میں شامل فرمائے. رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے کسی کے ساتھ نرم معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، کسی کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا. جب ہم اللہ سے دعا کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پہ رحمت فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کے ساتھ حساب کتاب میں نرم معاملہ فرمانا، اس سے درگزر فرمانا. یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا، آسان معاملہ فرمانا ہمارے ساتھ. یہ ہے مفہوم رحمت کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم معاملہ فرمائے اور شفقت فرمائے، محبت فرمائے اپنے بندوں سے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرم معاملہ کرتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم و حریرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں نیک لوگوں کو جنت اور حریر کی نعمتیں عطا فرمائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کے آ جانے پہ جزا فضا نہیں کرتے، اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے، اللہ کی بے ادبی اور گستاخی والا کلمہ زبان سے نہیں نکالتے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہیں ہدایت یافتہ لوگ، یہی سیدھے راستے پہ ہیں. آگے پھر چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں احکام نازل فرمائے تھے کہ قبلہ تمہارا بدل دیا گیا ہے، اب اسی حوالے سے بیت اللہ شریف میں ایک اور جو غلط کام ہوتا تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک غلط فہمی دور فرما دی. ایام جاہلیت میں صفا پہ اصاف کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پہ نائلہ کا بت رکھا ہوا تھا، اور کفار اور مشرکین ساج کرتے تھے ان دونوں پہاڑوں کی، جبکہ بت بھی موجود رہتے تھے وہاں. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو عمرہ وغیرہ کرنے کا، بت تو ہٹا دیے گئے. جب فتح مکہ ہوا جتنے بھی بت تھے بیت اللہ شریف میں وہ سارے ہٹا دیے گئے، لیکن مسلمانوں کی دلوں میں ایک طرح سے ہچکچاہٹ تھی، ایک کراہت تھی کہ ان پہاڑوں کے اوپر تو بت پڑے ہوئے تھے اور مشرک جو ہیں وہ انہی کا طواف کرتے تھے. ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کیا واقعی اب بھی اس کا طواف کرنا نیکی کی بات ہے، یا یہ ان لوگوں کی ایک اپنی بنائی ہوئی رسم تھی کہ بتوں کا طواف کرتے تھے. یہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہچکچاہٹ سی اور ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اب ہم ان کا طواف کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیت اللہ شریف کے متعلق ہی یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ غلط فہمی بھی مسلمانوں کی دور فرما دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ، ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، شعائر کا واحد ہے شعیرہ، اور شعیرہ کا معنی ہے نشان یا علامت. ہر وہ چیز جو اللہ کے نام سے منسوب ہو
اور اس کے ساتھ کوئی اطاعت اللہ کی فرما برداری وابستہ کر دی جائے، وہ شعائر میں سے ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نام سے منسوب کر دیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب اس بیت اللہ کے حوالے سے اللہ کی اطاعت کا حکم یہ دیا گیا کہ اس کی طرف اپنا سمت کر کے، اپنا رخ کر کے تم نماز ادا کرو، لہذا وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور چونکہ صفا اور مروہ پہ بھی ایک عبادت کی جاتی ہے، لہذا ان کو بھی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی اطاعت کے دو نشان ہیں۔ آگے فرمایا کہ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے گھر کا، بیت سے مراد بیت اللہ شریف، حرم، اور حج کا معنی ہے قصد کرنا، معنی اس کا قصد کرنا ہے، لیکن ویسے اصطلاح میں وہاں جا کے پورے حج کے مناسک ادا کرنا یہ مراد ہے۔ جو آدمی گھر کا قصد کرے یا حج کے ارادے سے جائے، اوے تمارا، یا عمرے کے ارادے سے جائے، عمرہ کا معنی بھی زیارت کرنا ہے، یا عمرے کی ارادے سے بیت اللہ شریف جائے، فلا جناح علیہ، لا جناح، نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ، لا جناح، ویسے جناح کسے کہتے ہیں؟ وَاغْفِرْ لَهُمَا جناح الذل، والدین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور وَإِنْ جَانَحَ لِلسَّلْمِ، اگر کافر لوگ جو ہیں وہ صلح کے لیے جھک جائیں، جانحہ کا معنی جھک جانا، ایک طرف جھک جانا، نیکی سے ہٹ کے دوسری طرف جھک جانا، دوسری طرف مائل ہو جانا، مراد یہ ہے کہ کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ فلا جناح، نہیں ہے گناہ، علیہ، اس پہ، ان، یہ کہ یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، یعنی جو آدمی حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے تو اس کے لیے ان دونوں کا طواف کرنے میں، ان دونوں کے گرد چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو غلط فہمی تھی مسلمانوں کے ذہن میں کہ چونکہ یہ اصاف اور نائلہ کے بت رکھے تھے یہاں، اور اس کا اب طواف کرنا جو ہے، ساج کرنی اس کی، کہیں گناہ نہ ہو، وہ غلط فہمی اللہ نے دور فرما دی، فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ابراہیمی میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ جو بت رکھے ہوئے تھے وہ گناہ کی بات تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ صاف فرما دیے، ان کو نکلوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تطوع، مطوع کسے کہتے ہیں؟ رضاکار کو، جو اپنی مرضی سے نیکی کا کام کرنے والا ہو، بغیر کسی آرڈر کے یا بغیر کسی حکم کے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرنا، یہ تطوع کہلاتا ہے۔ صلاۃ التطوع کون سی ہے؟ نوافل، نوافل جو ہیں خاص طور پہ رات کی تہجد کی نماز کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے، یعنی اپنی رضا اور رغبت سے پڑھی جانے والی نماز، جس کا حکم تو نہیں ہے لیکن انسان اپنی خوشی سے، نیکی کے جذبے سے، اپنی مرضی سے کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی نیکی کرے گا اپنی رضا سے، اپنی رغبت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن، قدر کرنے والا ہے، علیم، نیتوں سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں کراہت ہے وہ اب ختم ہو جانی چاہیے، پوری رغبت کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اس کام کو کرو، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے جب ایک بات کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کام جائز ہے، پھر اس کام کے بارے میں کراہت دل میں رکھنا یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ جب ایک بات ثابت ہو جائے، مثال کے طور پہ سفر میں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، اب جو آدمی کراہت محسوس کرے
نہیں جی نہیں کیا کرنا ہے, اچھا ہے رکھ ہی لیتے ہیں. اجازت تو دونوں طرح سے ہے, لیکن روزہ چھوڑتے ہوئے دل میں کراہت نہیں آنی چاہیے. اسی طرح کوئی بھی اور معاملہ ہو جو ثابت ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے, تو پھر اس میں دل میں کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس کو رضا اور رغبت سے ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ, یکتمون کتمان کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو چھپا دینا, پردہ ڈال دینا اس پہ. یکتمون جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا, من البینات واضح آیات سے, بالہدا اور ہدایت سے, من بعد اس کے بعد, ما بینا ہو ہم نے بیان کر دیا اس کو, للناس واسطے لوگوں کے, فی الکتاب کتاب میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتاب نازل آئی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس میں واضح آیات بتا دیں, واضح احکام دے دیے شریعت کے. اس کے باوجود جن لوگوں نے ان احکام کو چھپایا, اولئک یہ وہ لوگ ہیں, یلعنہم اللہ, یلعنو وہ لعنت کرتا ہے, ہم ان پہ اللہ تعالیٰ, ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لاعنون. اسم فاعل ہے, جمع کا صیغہ ہے, لاعنون اس کا واحد ہے. لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں اس آدمی پہ جو سچا مسئلہ چھپانے والا ہے. سچے مسئلے کو چھپانے والا غلطی سے کوئی کر لے تو اور بات ہے, لیکن جب پتہ ہو ایک بات کا کہ یہ مسئلہ فی الواقع سچا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض اوقات چھوٹے مسئلے بظاہر چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اپنی بنیاد کی وجہ سے وہ بڑے بن جاتے ہیں. بنیاد کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو وہ جو مسائل ہیں جو بالکل واضح طور پہ بدعت ہیں, رسم کل ہے, 40واں ہے, 11ویں ہے, بالکل شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ تو بالکل واضح ہیں. لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو بعض لوگ جن پہ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے مسلک میں یا ان کے امام نے اس کی اجازت نہیں دی, اس حد تک بھی بات قابل برداشت ہے. اس حد تک بھی بات قابل برداشت ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک سنت ہے, لیکن چونکہ ہمارے امام کی تحقیق کے مطابق یہ ثابت نہیں یا جائز نہیں یا نہیں کی امام نے, تو ہم نہیں کرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اس سنت کا انسان اس وجہ سے اس پہ عمل نہ کرے کہ یہ تو ثابت نہیں ہے, اور اس کو اصل کو چھپائے, یہ پتہ بھی ہو کہ نہیں یہ سنت تو ہے, موجود تو ہے, لیکن کہنے والا یہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو ثابت نہیں ہوتی, بس یہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیاد ہے. اس معاملے میں تو اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو یہ جانتے ہوں کہ حدیث میں یہ مسئلے موجود ہیں, رفع دین نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, لیکن اس بات کا اعتراف ضروری ہے کہ حدیث میں مسئلہ موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کا اعتراف ضروری ہے. یہ ہے بنیادی بات. جھگڑا اس پہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, جو کرنا چاہتا ہے کرے, قطعاً کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اس بات پہ ہے کہ اہل علم ہوں یا ان کی اتباع کرنے والے ہوں, انہیں اس بات کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہاں مسئلہ موجود ہے, حدیث میں اللہ کے رسول کی سنت یہ موجود ہے, اس کا اعتراف کرنا ضروری. اگر اس پہ کوئی پردہ ڈالے گا یا اس کی تعویلیں کرے گا, نہیں جی نہیں یہ تو ہے نہیں, یہ تو ثابت نہیں ہوتا, اور اس پہ جھگڑا کرے گا, تو وہ پھر اس آیت میں آ جائے گا کہ یلعنہم اللہ, اس پہ اللہ کی لعنت. مسئلے کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اب ایک آدمی داڑھی رکھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھئی گناہ گار ہے, اس کو یہ پتہ ہے ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا ہوں, غلط کام کر رہا ہوں, یہاں تک بھی معافی کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر ایک آدمی جھگڑا اس بات پہ کرے, نہیں جی نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ہے لعنت والی بات, یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے, یہ تم اب فتویٰ جو ہے وہ تو علماء دیں گے, یا جو جمہور علماء یا احادیث ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی
مسئلہ ہے یا نہیں ہے، محض اپنے طور پہ یہ کہہ دینا یا اس بات پہ مٹی پانی چل رہی مٹی پاؤ دیتے، مٹی پانے والی بات نہیں ہے. بات کو واضح ہونا چاہیے، مسئلہ واضح ہونا چاہیے، مسئلہ دین میں واضح رکھیں کہ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، لیکن ہم ٹھیک ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. مسواک کا کرنا ہے یا دوسرے ایسی سنتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کا اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن اگر کسی وقت ترک ہو جاتی ہے یا آدمی اس پہ پابندی نہیں کر سکتا نہ کرے، لیکن اس پہ پردے نہ ڈالے، اس کی تعویلیں نہ کرے، اس کے آگے بہانے نہ بنائے، صاف طور پہ اقرار کرے کہ ہاں یہ حدیث رسول موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، کمی اور کوتاہی ہمارے اندر ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اگر اس پہ پردے ڈالے گا، اگر اس کو چھپائے گا اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد جو میں نے کتابوں میں بیان کر دیا ہے، احکام نازل کر دیے ہیں، اس کے باوجود ان پہ پردے ڈالتے ہیں، اس کے باوجود ان کو چھپاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی بھی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. لعنت کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو نیکی پہ دعائیں دینے والے ہیں وہی لعنت کرنے والے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور چیونٹیاں جو ہیں اپنی بلوں کے اندر وہ بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں. مچھلیاں بھی اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی ان لوگوں کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں اور چیونٹیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جب اس طرح کا ظلم کرتا ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، تو لعنت کرنے والی بھی یہی چیزیں ہیں. کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں پانی کے اندر وہ بھی لعنت کرتی ہیں ایسے آدمی کو. اللہ کے دین کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہی میں نے گزارش کی نا کہ کرنے کا معاملہ اور ہے، نہ کرنے کا معاملہ اور ہے. اس میں معافی کی گنجائش موجود ہے کہ ٹھیک ہے انسان کا ضمیر ملامت کرتا رہے، انسان کو یہ علم ہو کہ یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، کسی وقت اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن اس کو چھپانا اور اس پہ پردے ڈالنا اور معلوم ہونے کے باوجود کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے یا حدیث یوں ہے، اس کے باوجود اس کی تعویلیں کرنا، اس کو واضح نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس پہ فرمایا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور کائنات کی ہر چیز کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو اللہ کے دین کو چھپائے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا بتائی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے استثناء ضرور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. فرمایا کہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا مرنے سے پہلے. یہ اللہ کا بڑا ہی فضل اور بڑی اللہ کی رحمت ہے. انسان ساری زندگی 50 سال 60 سال تک انسان گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اس کے باوجود جب اللہ ہدایت دے دے اور انسان اللہ کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں اٹھاتے. فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی کہ کام غلط کیا ہم نے، لہذا وہ غلط راستے سے واپس پلٹ آئے، وَأَصْلَحُوا، اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لی. اور تیسری شرط یہ فرمائی وَبَيَّنُوا، اور جس بات کو چھپایا تھا اس کو بیان کیا. یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے چھپانا. جب تک وہ اس کو بیان نہیں کریں گے جس کو چھپایا تھا تب تک توبہ قبول نہیں. جس مسئلے کو چھپایا تھا اس مسئلے کو جب تک بیان نہیں کریں گے، اللہ نے شرط لگا دی اس کی. حالانکہ توبہ میں بھی ساری باتیں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے واضح فرمایا کہ بیان کریں وہ مسئلہ جس کو چھپایا تھا کہ نہیں یہ ہماری غلطی تھی، اور اگر کسی نے لکھ کے رکھا ہے تو اسی طرح لکھ کے وہ لوگوں کو بتائے. اگر کسی نے تقریر میں یا خطبے میں یا کوئی غلط بات ایسی کہی ہے تو انہیں لوگوں کے سامنے اقرار کرے، انہیں بتائے کہ میں نے یہ غلط مسئلہ بتایا تھا، میری یہ بات غلط تھی، یہ اس کو نوٹ کر لو.
میں اسے توبہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ توبہ قبول تب ہوگی جس مسئلے کو چھپایا تھا اس مسئلے کو اعلان بیان کرے. فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں اتوب علیہم ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا, ان پہ میں اپنی نظر کرم کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا, بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کمن لا ذنب لہ, اس کا معاملہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, خواہ کتنا ہی بڑا. آپ دیکھیں نا, لعنت جس پہ اللہ نے فرما دی اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی معافی کی رکھا ہے, گنجائش رکھی ہے, اس کی معافی کا دروازہ اس کے لیے بھی بند نہیں کیا. فرمایا کہ معاف اس کو بھی میں کر دوں گا, لیکن جو اس نے غلط کام کیا, لوگوں کو جو غلط باتیں بتا دیں, جن کو گمراہ کیا, اس کی تلافی کرے. اب ان الحسنات یذہبن السیئات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم سے کوئی غلط کام ہو جائے, جب تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد شعوری طور پہ کوئی نیکی بھی کرو تاکہ اس تمہارے پہلے گناہ کی تلافی ہو جائے. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض گناہ ہیں انسان بھول جاتا ہے اور انسان کو یاد تک نہیں رہتے, یا بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا احساس کم ہوتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ انسان ان کو بھول جاتا ہے, لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, دل سے نکلتے نہیں. ان کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی شعوری ایسی نیکی کرنی چاہیے جو اس گناہ کی تلافی بن جائے. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل ہو گیا حمزہ کا, اپنے آزادی کے لالچ میں بات مان لی کافر کی اور حضرت حمزہ کو قتل کر دیا. لیکن پھر جب بھاگ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو پہلے ارادہ کیا میں یمن چلا جاؤں یا کسی دوسرے ملک بھاگ کے چلا جاؤں, لیکن جب طائف کا وفد اسلام کی غرض سے حاضر ہوا تو اس وقت واشی کہنے لگے کہ اب تو کوئی بھاگنے کی صورت باقی نہیں رہی. اور کسی آدمی نے بتایا انہیں کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کراتے. معافی مانگنا, ضمانت دینا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ثوابدید پہ ہے, کسی کو معافی دیں یا معافی نہ دیں, کسی کو ضمانت دیں یا کسی کو ضمانت نہ دیں کافر کو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ ہے. لیکن مسلمان جب کلمہ پڑھ لے یا مسلمان ہو جائے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے, اس کے بعد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو قتل کیا نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت دی, بلکہ حضرت زید سے قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت مواخذہ فرمایا کہ قیامت کے دن تم کیا کرو گے جب وہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے خود اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا کہ اس آدمی نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا, قتل کی اجازت نہیں ہے. واشی کہنے لگے جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کر لیتا ہوں. مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان کے پوچھا کہ واشی ہو؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ واشی ہوں. اب کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواخذہ نہیں فرما سکتے تھے, لیکن وہ جو دل میں ایک زخم لگا ہوا تھا اپنے چچا کی شہادت کا, وہ تو اسی طرح تازہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بیٹھو میرے پاس اور مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ساری بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام لے آئے ہو, بس صرف میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو, مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا, بس میری کمر کے پیچھے تم رہا کرو. واشی کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتا تھا.
لیکن دل میں اس بات کا قلق ضرور تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دل دکھایا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، میں اب کسی طرح اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے بھی مانگتے یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع عطا فرما کہ میں اپنے اس گناہ کی تلافی کر سکوں، حالانکہ تلافی تو کلمہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو پچھلے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتی ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا یہ گزشتہ سارے گناہوں کی تلافی کا سبب بنتا ہے، اور پھر فرمایا کہ حج مبرور ادا کرنا یہ سارے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ان 3 اعمال سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں اطمینان اور قرار نہیں تھا بھئی کسی طرح کوئی ایسا میں کام کروں کہ میرے دل کو اطمینان اور قرار ہو جائے کہ واقعی میں نے اس کی تلافی کر دی۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مرتدوں کا فتنہ اٹھا اور مسلمہ کذاب سے جنگ کا موقع آیا تو حضرت واشی نے یہ بات طے کر لی کہ جیسے بھی ہوگا میں واشی کو قتل کروں گا۔ لشکر میں شریک ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں بالکل واشی کے سامنے آ گیا اور میں نے اپنا نیزہ جو ہے اس کو پورا متوازن کر کے پھینکا اس کی طرف، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نیزہ پہلے لگا یا دوسرے کسی آدمی جس نے مارا تھا اس کا نیزہ پہلے لگا ہے۔ ہم دونوں کے نیزے اکٹھے لگے اور وہ واشی قتل ہو گیا، معاذ اللہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ قتل ہو گیا۔ واشی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل کو سکون اور قرار آ گیا کہ میں نے بہت بڑے صحابی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا اور دکھ دیا تھا، اب میں نے ویسے ہی ایک پلیت اور کافر اور بہت بڑے مشرک کو قتل کر کے اس کا بدلہ اتار دیا۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ جو کتمان حق کا جرم تم نے کیا ہے، جو مسئلے تم نے چھپائے ہیں لوگوں سے، پردہ ڈالا ہے جن پہ، تمہاری توبہ اسی صورت قبول ہوگی کہ اس کی تلافی کرو، ان کو واضح کرو، لوگوں کے سامنے اقرار اور اعتراف کرو کہ یہ مسئلہ غلط تھا، میں نے چھپایا اسے، اصل مسئلہ یوں اور یوں ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اگر توبہ کریں گے اس شرط کے ساتھ تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے اہل ایمان کی لعنت۔ کافروں کی تو ہو نہیں سکتی، ناس سے مراد مسلمان اور مومن لوگ ہیں۔ یہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں مرے ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے مومن لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اس آیت کے حوالے سے علماء نے یہی لکھا ہے کہ کافروں پہ اجتماعی طور پہ لعنت کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی اور بد دعا کی ان کے لیے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واقعی کفر کی حالت میں مرا ہے تو اس کا نام لے کے بھی اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ واقعی وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اب بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں لعنت کے لفظ، جن اعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرما دیے مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لعنت کا لفظ جو ہے یہ جہنم کو واجب کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے یہ۔ اور جن گناہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان میں سے خاص طور پہ
دو چار اعمال جو ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت عام، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی جو اہمیت ہے لوگ محسوس نہیں کرتے انہیں۔ فرمایا کہ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سود کے معاملے میں 4 آدمی ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، یہ 4 آدمی ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اس وقت تک جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے۔ جس بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے اس میں جو بھی کام ہے، خواہ وہ پیسے وصول کرتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یا ان کی تحریر کرتا ہے یا ان کی گواہی دیتا ہے یا وٹنس ڈالتا ہے یا جو کچھ بھی ڈالتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ۔ اسی طرح رشوت لینے والا اور دینے والا، ان دونوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ دونوں بھی لعنتی ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آدمی اس میں حصہ لے تو وہ بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک پھل فروش کو یہ پتہ ہو کہ جو انگور مجھ سے یہ خرید رہا ہے اس کی شراب بنے گی، اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو وہ بھی لعنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مصور پہ لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ملے گا، تصویریں بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے جن پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ آگے فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ توبہ کی مہلت دیے جائیں گے۔ جب عذاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی مہربانی کی وجہ سے اتنا جو فضل فرمایا ہے کہ ساری عمر گناہ کرنے والا بھی اگر میرے دروازے پہ آخری وقت پہ آگے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا توبہ کا۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا، 1000 سال تک بھی انسان اس کی وہی تکلیف محسوس کرے گا جو پہلے دن آگ کی تکلیف محسوس کرے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی سزا ہے، ایسی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم جدلناہم جلودا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کے جسم کا گوشت جو ہے وہ جل جائے گا آگ کی وجہ سے تو ہم اس گوشت کے چمڑے کی جگہ پہ دوسرا چمڑا بدل دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال گزرنے کے باوجود اس عذاب میں کمی نہیں آنے دیں گے، اس تکلیف میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اس نے اپنی ساری زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، بڑے ناز و نام میں گزاری ہوگی، بڑے آرام میں گزاری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ایک جھلک دکھا کے لاؤ جہنم کی۔ جہنم کی جھلک لا کے دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ سناؤ کیسی ہے جہنم؟ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہوگی، وہ سارے عیش و آرام دنیا کے بھول جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، آرام دیکھا ہی نہیں۔ جہنم کی ایک جھلک سے یہ ساری دنیا کی زندگی بھول جائے گی۔ جتنے انسان ڈالر اور ریال اور کوٹھیاں اور کاریں کماتا ہے اور قبضے کرتا ہے ناجائز،
اور رشوتیں کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، مال غصب کرتا ہے، یہ سارے ایک لمحے کی بات ہے بس. یہ آکڑ پھاکڑ اور تکبر جو ہے اسی وقت تک ہے جب تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. اور جیسے ہی وقت آئے گا فرشتوں کے آنے کا، یہ سارے معاملات انسان، یہ بیوی بچے بھی بھول جائیں گے، یہ اپنے عیش و آرام اور کوٹھیاں کاریں، یہ سب کچھ بھول جائے گا. انسان کہے گا سب کچھ لے لو مجھ سے، بس میری جان کسی طرح بچ جائے. جس میں آج ہم غرق ہیں، ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کہے گا سب کچھ مجھ سے لے لے، مجھے ہاتھ چھوڑ دے. فرمایا کہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی جہنمی جو ہیں وہ درخواست کریں گے کہ اپنے رب سے، حارس سے، یا جو داروغہ ہوگا اللہ سے کہو کہ ایک لمحے کی ہمیں رخصت دے دے، ایک لمحے کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، ختم کر دے کہ نہیں بلکہ تخفیف کر دے. اللہ فرمائیں گے اس کے جواب میں کہ انکم ماکثون، تم نے رہنا ہے اسی میں، اسی عذاب میں تم مبتلا رہو گے. نہ یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے اور نہ عذاب میں تخفیف آنے کا کوئی مسئلہ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شہداء کے حوالے سے. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، قرآن مجید میں بار 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 شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق بتایا نہیں. اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح عقیدہ توحید ہے وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے، کوئی ول ونگ باقی نہ رہے، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ باقی نہ رہے. توحید کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں معاملہ بالکل صاف اور کھرا ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں سنو تمہارا الہ جو ہے، الہ بس ایک ہی ہے، کوئی اور اس کے علاوہ الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس وہی ہے رحمان الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 8 دلیلیں دی ہیں، 8 ثبوت دیے ہیں کہ وہی ایک الہ کیوں ہے. اب جو کافر تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی، اچھا یہ کائنات کے سارے کام ایک ہی اللہ کرتا ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. یہ جو ہمارے لات اور عزا اور حبل ہیں، اصاف اور نائلہ ہیں، وہ اسی لیے تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ حضرت صاحب اولاد دیں گے، یہ حضرت صاحب سے دیں گے، یہ بیٹے دیں گے، یہ کاروبار دیں گے، یہ زندگی دیں گے، یہ فلاں کریں گے، یہ فلاں کریں گے. یہ سارے اسی طرح جس طرح ہماری درگاہیں بنی ہوئی ہیں، ہر درگاہ کا ٹھیکیدار الگ الگ بنا ہوا ہے. اولاد لینی ہے تو باہو صاحب کے پاس جائیں، کوئی مشکل کشائی کا معاملہ ہے تو 11ویں والے کے پاس جائیں، اور تقدیر بدلنی ہے تو امام بری کے پاس جائیں، اور بیڑی تکھنی ہے تو عبدالحق کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں. یہ ہماری بھی درگاہیں بالکل وہی باتیں ہیں کہ کیا یہ سارے کام ایک اللہ ہی کر لیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ غلط فہمی لوگوں کی دور فرمائی ہے. اور یہ ہے صحیح امتحان، اس میں شک نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود عقل دے کے امتحان بڑا سخت لیا ہے، محدود عقل دے کے، چھوٹی عقل دے کے. اس چھوٹی عقل میں ایمان کے بغیر یہ بات آتی نہیں ہے. ایمان اگر نہ ہو تو یہ بات ذہن میں واقع نہیں آتی کہ اتنا نظام جو کائنات کا ہے یہ ایک ہی ذات چلانے والی ہے. یہ بات ذہن میں، چھوٹے ذہن میں آتی نہیں ہے. یہ تو صرف ایمان ہے جو لے آتا ہے، ایمان کے بغیر یہ نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے اور ایمان کو پکا کرنے کے لیے دلائل جا بجا دیے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور چیلنج کیا ہے کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میرا کوئی شریک ہے اس نظام کو بنانے میں یا چلانے میں، تو ان کاموں میں سے کون ہے جو میرے ساتھ شریک ہے؟ کون یہ کام کرتا ہے میرے ساتھ مل کے؟ وہ کام یہ ہیں: ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں
تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے دلیل ہے ایک اللہ ہونے کی۔ زمین اور آسمان کو کیا پیدا کیا عبد القادر جیلانی نے؟ کیا سلطان باہو نے پیدا کیا؟ کیا علی حجویری نے پیدا کیا؟ بھئی جب یہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی۔ یہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے پھر؟ بات تو بڑی سیدھی سی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ چکر دیتا ہے انسان کو، کنڈی ڈال دیتا ہے شیطان ذہن میں۔ آگے اللہ نے فرمائی دوسری دلیل، باختلاف اللیل والنہار۔ اچھا، پھر رات اور دن کا بننا، اور اس کا آگے پیچھے اختلاف کا معنی، خلف کا معنی ہے ایک کے بعد دوسرے کا اس کے پیچھے آنا۔ باختلاف اللیل والنہار، رات کا دن کے پیچھے آنا، یہ جو نظام ہے جس میں رات جاتی ہے تو صرف رات ہی نہیں جاتی، اور بھی 100 طرح کی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کی پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تم اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہو۔ پھر سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، اور رات بھی اکیلی نہیں آتی بلکہ 100 نشانیاں لے کے ساتھ آتی ہے۔ چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، کہکشاں ہوتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، تم لوگ سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، آرام کرتے ہو رات میں۔ اور پھر اسی رات دن کے آگے پیچھے آنے میں موسم کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے، کبھی بہار کا موسم آتا ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ ہم نے ایک کمرہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، بجلی کا کنیکشن ہونا چاہیے، پھر اے سی ہونا چاہیے، کمرے بند ہونے چاہیے، تب یہ 4x4 میٹر کا ایک کمرہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ہے کوئی جو اس کام میں اللہ کا شریک ہو؟ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو گرم کرنا چاہتے ہیں، معمولی سی جگہ کو ہم گرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی پوری طرح اس کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو پورے کے پورے علاقے، وسیع و عریض علاقے، پوری کائنات کو کبھی گرم کسی حصے کو کر دیتے ہیں، کسی حصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کسی کو درمیانہ کرتے ہیں، کسی پہ بہار ہے، خزاں ہے۔ یہ سارے موسم جو ہیں باختلاف اللیل والنہار ہیں، اس میں کون شریک ہے؟ اللہ کا۔ سورج طلوع کرنے میں عبد القادر جیلانی شریک ہیں، یا سورج غروب کرنے میں علی حجویری شریک ہیں، یا یہ چاند ستارے طلوع کرنے میں عبدالحق شریک ہیں، یا معین الدین چشتی شریک ہیں؟ کون شریک ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ چیلنج کی باتیں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اگر کوئی اور ہے تو اس کا خلاف کر کے دکھائے، اگر کوئی اور میرا شریک ہے تو روک دے سورج کو طلوع ہونے سے، سورج کو غروب ہونے سے روک دے، سردی گرمی کے موسم میں تبدیلی آنے سے روک دے، چاند اور ستاروں کو غائب کر دے۔ ہے کوئی جو ایسا کر سکے؟ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہے تو مجھے بتائے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آگے فرمایا والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور پھر وہ کشتی اللاتی تجری جو جاری ہوتی ہے، جو چلتی ہے، فی البحر دریا میں یا سمندر میں، بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کے، یعنی تجارت کے لیے تم جاتے ہو، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہوائی بات ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ ساری باتیں وہ ہیں بڑی موٹی موٹی جو ایک بدو اور جنگلی اور ان پڑھ آدمی اور جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی فلسفہ بیان، یہ بڑی کمال بات ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں۔ آج تو ہمارے جو مصنف ہیں اور مؤلف ہیں اور لکھنے والے توحید سمجھانے کے لیے بڑے صفحے بھر دیتے ہیں اور فلسفہ بیان کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں جو عام آدمی سمجھ نہیں پاتا بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ تو ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بات ان چیزوں کے ساتھ سمجھائی ہے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذہن نشین کراتے ہیں، دلائل اللہ ایسے دیتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے جی میں تو جانتا نہیں یہ کیا چیز ہے۔ کون احمق آدمی ہے جو یہ کہے جی مجھے تو کشتی کا پتہ نہیں کشتی کیا ہوتی ہے، سمندر کا مجھے پتہ نہیں سمندر کیا ہوتا ہے، یا یہ آسمان اور زمین، یہ آسمان کیا ہوتا ہے جی،
یہ زمین کیا چیز ہے، یا دن اور رات کیا چیز ہے؟ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، افضل ہے، ساری باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزارش کی نا کہ دماغ اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اگر دماغ زیادہ دیا ہوتا تو شاید اللہ کو فلسفہ بیان کرتے، اللہ کو پتہ ہے موٹی عقل ہے ان کی، ان میں جاہل بھی ہوں گے، دیہاتی بھی ہوں گے، بدو بھی ہوں گے، انہیں بھی یہ توحید کا مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عام وہ باتیں جنہیں ہر آدمی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر فرما کے توحید کا مسئلہ واضح کیا ہے کہ بتاؤ ان کاموں میں میرا شریک کون ہے، کسی کو دیکھا ہے تم نے یہ کام کرتے ہوئے؟ آگے فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر چیلنج ہے اس پانی کے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے۔ وما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، جو اللہ بارش نازل فرماتا ہے، کیا اس طرح کی بارش کوئی اور نازل فرماتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بارش قطروں میں نازل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جس طرح سمندر کا یا دریا کا فلڈ آتا ہے، آسمان سے اس طرح کا فلڈ آ جائے، اگر آخر پانی نازل کرنا ہے نا جو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر بادلوں میں، اللہ نے تھامے ہوئے ہیں بادل یہ، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے بادلوں کو کہ ایسے ہی بہہ جاؤ جس طرح سمندر بہتا ہے، اللہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قطروں قطروں میں بارش نازل ہوتی ہے جس کو لوگ برداشت کر سکیں، اور جب کبھی موسلا دھار جسے ہم کہتے ہیں بارش نازل ہو جائے اور اولے صاف پڑنے لگیں تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے موسلا دھار بارش، انسان اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس میں بھی چیلنج ہے کہ جیسی بارش اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے قطروں قطروں میں نازل فرماتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں؟ اب کا سالی کتنے وہاں سندھ کے ریگستان کتنے کا سالی کی وجہ سے بنجر پڑے ہیں، وہاں پہ شہباز قلندر کیوں نہیں بارش برساتے؟ وہاں پہ سندھ اور ملتان اور ان علاقوں میں تو وہاں یہ بھی روتے ہیں جی بڑا گرد و غبار ہوتا ہے، بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، علاقے بنجر ہیں، علاقے آباد نہیں ہوتے جی، وہ اس کے لیے کسانوں کو اور مزدوروں کو بھیجیں جا کے وہ علاقے آباد کریں۔ تو یہ کرنی والے اور بھرنی والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ نظریں نیازیں ان کے نام کی دیتے ہو جی، یہ کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کرنی والے ہیں، بھرنی والے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے آخر؟ اور اللہ نے یہی تو چیلنج کیا ہے کہ میں بارش روک لوں تو پھر برسا کے دکھاؤ، پھر کہتے ہو جی کا سالی ہو گئی ہے، جانور مرنے لگے ہیں، بندوں میں قیامت آ جاتی ہے، لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے تو چیلنج کیا ہے 1400 سال سے، آج تک وہ چیلنج تو کوئی کر نہیں سکا، اور 11ویں 12ویں ان کے نام کی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا پس اللہ نے زندہ کیا بہی ساتھ اس پانی کے، اردا زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ زمین بنجر ہو گئی، زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ بارش نازل کر کے اس کو زندہ کر دیتا ہوں، زرخیز بنا دیتا ہوں اس زمین کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں کرتا ہوں۔ جب فصل خراب ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، یا کاسالی کی وجہ سے فصل خشک ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت کوئی کر کے دکھائے پیدا فصل کو۔ پھر تو کہتا ہے نہیں جی کھاد لانی چاہیے، اب امپورٹ کرنا چاہیے، ایکسپورٹ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو۔ وہاں جا کے کیوں نہیں مانگتے جنہیں کہتے ہو جی یہ مشکل کشا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی مشکل پھر وہ دور کرتے ہیں۔ کھانا اللہ دے، روٹی اللہ دے، زمین سے فصلیں اللہ اگائے، سبزیاں اللہ اگائے، پھل اللہ پیدا کرے، بارش اللہ برسائے، دن اور رات اللہ چلائے، موسم اللہ بنائے، یہ سارے کام تو اللہ کرے، تو یہ کیا کرتے ہیں جن کی نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں؟ کس نام کی نظریں نیازیں ہیں
یہ سجدے کس نام کے ہیں؟ یہ قربانیاں کس نام کی ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر طرح کے چوپائے زمین میں پھیلا دیے، اور پھیلا نہیں دیے بلکہ ان کی زندگی کے اسباب اور وسائل مہیا کیے، ان کو خوراک مہیا کی۔ پرندے ہیں، چرندے ہیں، جانور ہیں، رینگنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کی خوراک کا اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ صرف پھیلا نہیں دیا بلکہ ان کے وسائل اور اسباب زندگی کے وہ بھی اللہ نے مہیا کیے ہیں، یا کسی اور نے کیے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ میں نے سارے کام کیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھر ہواؤں کا جو ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا آگے پیچھے چلنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، کبھی جنوب سے شمال کی طرف، کبھی شمال سے جنوب کی طرف، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتیاں دریا میں یا سمندر میں لے کے جاتے ہو تو تم موسم کا لحاظ رکھتے ہو کہ فلاں موسم میں ہوا اس سمت سے اس سمت میں جائے گی، لہٰذا ہم تجارت کے لیے اس موسم میں نکلیں گے، اور ادھر سے ہم اس موسم میں آئیں گے جب ہوا اس وقت کی ہوا ہمارے موافق چلے گی۔ فرمایا یہ ہوائیں کون چلاتا ہے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی، واللہ اس کے باوجود سمجھ نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کون ایسا احمق اور بیوقوف ہے جو شرک کر سکتا ہے یا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا سکتا ہے۔ یہ سارے کام تو اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کر کے دکھائے۔ ہوائیں میں 2-3 مہینے تک نہ چلاؤں تو تم انتظار کرتے رہتے ہو کہ اس سمت کی ہوا چلے گی تو ہم کشتی لے کے جائیں گے، ورنہ بیٹھے رہیں گے۔ اس وقت تمہارے حبل اور لات کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت انہیں کہو کہ ہوا جو ہے وہ ہمارے موافق چلا کے دکھائے۔ آگے پھر فرمایا کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو کون تھامے ہوئے ہے؟ بادلوں کو مسخر کس نے کیا ہوا ہے؟ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر رکھا ہے۔ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں وہاں اس علاقے میں اتنا برسا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بادل آنے کے باوجود نہیں برستے، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بادل جو ہیں یہ بھی میرے حکم کے تابع ہیں، اور اگر کوئی میرا اور شریک ہے جو ان بادلوں کو چلانے والا، اڑانے والا، بنانے والا ہے تو وہ بتائے مجھے کون ہے وہ۔ آگے فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، ان 8 باتوں میں نشانیاں ہیں، سبق ہے، عبرت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نہیں، جو عقل سے سوچنے والے ہیں، خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، جو سوچنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، جتنے بھی نو مسلم ہیں، وہ خواہ ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسی بات ہے نہیں کہ قرآن، اگر انسان اپنے دل کو تعصب سے صاف کر کے اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہدایت دے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے دل میں اتر جانے والی، ایک ایک آیت ایسی ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی روشنی عطا کرتی ہے۔ روشنی ہی عطا نہیں کرتی بلکہ اس کے پڑھنے سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں چیلنج بھی ہے اور سبق ہے، نشانیاں ہیں یہ۔ اگر کوئی اور دوسرا ایسا کام کرتا ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یتخذو، جو پکڑتا ہے، بناتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک۔ اب پھر وہی بات ہے، ان سارے دلائل کے باوجود، ان سارے حقائق کے باوجود اللہ فرماتے ہیں
اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرا شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شریک ٹھہرانے والے ہیں. اور آگے فرمایا یحبونہم کا حب اللہ، یحبونہم، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت کا حب اللہ، اللہ سے ہونی چاہیے. یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے جو اگر تو اللہ کی محبت دل میں پڑ جائے تو دوسرے کی محبت آ نہیں سکتی. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کسی دوسرے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے شریک کی محبت آ جائے تو پھر اللہ کو یہ دل پسند نہیں ہے محبت کے لیے. اللہ کی محبت بھی اس میں نہیں آ سکتی. اس دل میں محبت ایک کی آئے گی، یا اللہ کی آئے گی یا کسی شریک کی آئے گی. فرمایا کہ جو لوگ میرا شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، وہ پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے. جو نظر نیاز اللہ کے لیے دینی چاہیے وہ نظر نیاز اللہ وہ ان اپنے شریکوں کے لیے دیں گے. جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ عبادت اپنے شریکوں کے لیے کریں گے. جو طواف اور جو قربانیاں اور جو حج اور جو صدقہ خیرات اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے کریں گے. اب یہ دیکھیے، وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، جی ہمارے والد صاحب ہیں، وہ جب فصل آتی ہے گھر میں تو اس فصل کا اتنا حصہ جو ہے فلاں پیر صاحب کے نام دیتے ہیں. وہ اچھا، جو انہوں نے اپنے پیر صاحب کے نام کی فصل رکھی ہوئی ہے کیا اس میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو پیر کے نام کا دیا ہوا پیسہ ہے اس پیسے میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے کہ یحبونہم، محبت ان سے ہے پھر کہ ان کا پیسہ جو دیا ہوا ہے اللہ، یعنی اللہ کو تو معاذ اللہ ایسے ہے جیسے وہ مانگت ہے. اصل جو دینا ہے وہ تو پیر صاحب کو دینا ہے. اصل جو قربانی ہے یا نظر نیاز ہے، اصل چڑھاوا تو ان کے لیے ہے، اور اللہ کا حصہ نکالنا ہے اسی نظر نیاز سے. اللہ کی باری بعد میں ہے، پہلی باری جو ہے وہ پیر صاحب کی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ توحید والے ہیں، فرمایا اشد حبا للہ، وہ تو اللہ سے ہی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک تم ساری دنیا کے لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. لیکن اللہ کی محبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہونی چاہیے. بڑی یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بعد میں آتی ہے، اللہ کی باری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے. اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات افضل ہے. جو محبت اللہ سے ہے وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہونی چاہیے. جو محبت اللہ سے ہے وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہونی چاہیے. اور جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ محبت نہ پیر سے ہونی چاہیے، نہ بھائی سے، نہ باپ سے، نہ ماں سے، دنیا کے کسی دوسرے آدمی سے نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تابع ہے اللہ کی محبت کے. محبت وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سی اللہ تعالیٰ سے. اور یہ سبق ہمارا نہیں ہے، یہ تو وہی سبق ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے. یہ سبق اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھایا ہے، قرآن نے ہمیں پڑھایا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ریت پہ گھسیٹتے تھے بچے، گلے میں رسی ڈال کے، اور کہتے یہ تھے کہ ہبل اور لات کی بات کرو کہ وہ ہمارے الہ ہیں.
محبت یہ ہے حضرت بلال کی کہ زبان سے کہتے تھے کہ احد 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 نہیں، الہ ایک ہی ہے بس. محبت کے لائق، عقیدت کے لائق، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، عبودیت کے لائق، پوجا کے لائق بس صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، پوجا تو ہم ان کی بھی نہیں کرتے. وہی بات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہ سمجھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی، اور موت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، باقی سب کے لیے موت ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے اور موت اس بات کی علامت ہے کہ وہ الہ نہیں ہے، تو پھر عبد القادر جیلانی کیسے الہ ہو گیا؟ کیا انہیں موت نہیں آئی؟ لیکن جھگڑا تو یہی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں جی موت نہیں آئی انہیں، وہ تو پردہ فرما گیا ہے. یہی تو جھگڑا ہے. فرمایا کہ جو لوگ موحد ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو مشرک ہیں وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے محبت کرتے ہیں. آگے پھر اللہ نے فرمایا بلاؤ یر الذین ظلموا، یہ آگے انتباہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ اگر یہ لوگ شرک نہیں چھوڑتے تو پھر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. بلاؤ یرا، کاش یہ آج تصور کی آنکھوں سے دیکھیں. دو یرا لفظ اللہ نے استعمال فرمائے. پہلا یرا جو ہے اس دنیا کے لیے ہے کہ اس دنیا میں کاش تم تصور کی آنکھ سے دیکھ لو، کاش تم ذرا سوچ لو اس آنے والے وقت کو، اس کا تم ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لو جو وقت آنے والا ہے. بلاؤ یر الذین ظلموا، کاش یہ مشرک ظالم لوگ اس وقت کا تصور کر لیں، اس وقت کو اپنے ذہن میں لے آئیں. اذ یرون العذاب، یہاں یرا جو ہے یہ آنکھوں سے دیکھنے والا عذاب ہے. اذ یرون العذاب، جب اپنی آنکھوں سے عذاب کا جہنم دیکھ لیں گے. ان القوت للہ جمیعا، اور اس وقت انہیں یہ پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چلے گا؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ عبد القادر جیلانی بھی کمزور تھے، علی حجویری بھی کمزور تھے، معید الدین چشتی بھی بڑے کمزور تھے، عبد الحق بھی بڑے کمزور تھے. طاقت تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے. ان القوت للہ جمیعا، طاقت اور قوت ساری کی ساری اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے عبد القادر جیلانی کے پاس، اس کا ایک حصہ بھی علی حجویری کے پاس نہیں ہے. اس کا ایک حصہ جو اللہ کی قوت ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا، واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، بلا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہاں کی بات عبد القادر جیلانی کی یا 11ویں والے کی یا علی حجویری کی؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن. کاش تم اس وقت کا تصور کر لو، کاش تم اپنا وہ منظر جو ہے قیامت کا، اس عذاب کا ذہن اپنے ذہن میں آج لے آؤ اور توبہ کر لو. اللہ فرماتے ہیں کہ کاش وہ یہ ظالم لوگ آج تصور کر لیں اس عذاب کا جو قیامت کے دن دیکھیں گے، اور قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد یہ اقرار کریں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اور طاقت جو ہے وہ تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ دن جب آئے گا جس روز فرشتے بھی اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور سارے کے سارے انبیاء بھی صف در صف اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، نہ جبرائیل بات کر سکیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر سکیں گے، نہ کوئی اور بات فرشتہ بات کر سکے گا. اور یہ تو ہزاروں سال بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کی مجال کیا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے. وقال صوابا، اور اجازت بھی اس کو ملے گی جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا.
غلط بات کا مطالبہ کرنے کی مجال نہیں ہوگی کسی کو. یہ آج جو بات اللہ فرماتے ہیں نا، بلاؤ یرا بلاؤ ترا، کاش تم دیکھو، کاش تم تصور کرو، کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی منتیں کرتا ہے. بیٹا جو ہے وہ سرکش ہو جائے، نالائق ہو جائے، بری سوسائٹی میں پڑ جائے، باپ جو ہے وہ اس کی منتیں کرتا ہے، بیٹے تم اپنا سال ضائع کر لو گے، بیٹے فیوچر خراب ہو جائے گا، بیٹے اپنی زندگی برباد نہ کرو، بیٹا یہ دیکھو، بیٹا یہ دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. جس طرح انسان اپنے بیٹے کی ترلے اور منتیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بڑی گستاخی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کاش تم تصور کرو، کاش اس عذاب کو ذہن میں لے آؤ جو عذاب ملنے والا ہے، کاش اس جہنم کا تصور کرو جس جہنم میں کافر اور مشرک جائیں گے، جس کو اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے. فاتقوا النار التي اعدت للكافرين، بچو اس آگ سے، بچو اس جہنم سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، تم نہ اس میں جانا. یہ تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاڑے ڈالنے، یہ تو ہاڑے ہیں ایک طرح سے. قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہیں آج ہمارے سامنے اس طرح سے ہیں جس طرح کسی آدمی کو ہاڑے دے دے کے سمجھایا جاتا ہے، لوگوں سمجھ جاؤ، لوگوں باہر آ جاؤ اس شرک سے. یہ 11ویں 13ویں 12ویں تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ کسی کو دی نہیں، طاقت کیوں دے اللہ تعالیٰ؟ سوال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ 11ویں والے کو طاقت کیوں دے؟ باپ اپنے بیٹے کو شریک نہیں بناتا اپنے کاروبار میں، جب باپ مرتا ہے تو وہ وارث بنتا ہے اس کا. بھائی بھائی کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی کی محتاج نہیں، اللہ نے بھائی بھائی کا محتاج ہے، باپ بیٹے کا محتاج ہے، یہاں تو محتاجی بھی ہے پھر بھی کوئی نہیں دیتا. اللہ کیوں دے طاقت کسی دوسرے کو؟ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اس کے غلام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کو حق ہے اس بات کا. کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ کوئی منع کر سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سمجھایا ہے قرآن مجید میں، کوئی نہیں سمجھا. ہدایت کی کتاب صرف قرآن مجید ہے، یہ باقی ساری باتیں جو ہیں ان میں ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے. لوگوں کی لکھی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں 100% یہ نہیں کہہ سکتے ان میں ہدایت ہے. صرف یہ ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک سراسر یہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہدایت دینے والی. یہ صرف ایک ہی کتاب ہے. جس نے خلوص دل سے ہدایت لینی ہے وہ قرآن پڑھے، جس نے قرآن نہیں پڑھا بہت بڑا محروم ہے. وہ اس کا اسلام قابل اعتبار نہیں ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا، اسلام کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اور یہ عذاب ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے. اتنی باتیں اور اتنے طریقوں سے باتیں سمجھانے کے باوجود بھی جو یہ عقیدہ رکھیں کہ ہاں فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بچا لے گا، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں کرنے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے جتنے بھی اسباب اور وسائل تھے، جتنے بھی ذریعے تھے، ان سب کی حجت اللہ نے پوری فرما دی ہے. اب کوئی کسر باقی نہیں رہے گی بات سمجھانے میں. اب بھی جو گمراہ ہوتا ہے اس کو واقعی عذاب ملنا چاہیے، اس کے لیے شاید عذاب ہونا چاہیے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ برحق ہیں، اللہ سچے ہیں. اللہ نے جو فرمایا یہ ہماری آکڑ ہے اور ہمارا تکبر ہے جو ہم قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن کو نہیں سمجھتے. یہ ساری عمر بزنس کب تک کریں گے؟ بزنس کرتے کرتے مر جائیں گے. دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا جتنے بھی تھے سارے اسی طرح مر گئے. اسی طرح مر جانا کوئی کام ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ بڑھاپے میں آ کے انسان 50 سال کی عمر کے بعد تو چھوڑ مر دے ان چیزوں کو، یا یہ ہم نے قبر میں لے کے جانی ہیں ساری چیزیں؟ نہ ہم نے اپنے پیچھے اولادوں کو سنوارا، نہ ان کی تربیت کی،
ان کے لیے تو ہم ڈاکٹری چاہتے ہیں یا انجینئرنگ چاہتے ہیں یا بڑی سے بڑی ڈگری چاہتے ہیں، دنیا اچھی بن جائے. ایسا دنیا کا پھیر پڑا ہے، متاع دنیا قلیل، ایسا یہ غرور اور دھوکہ دنیا کا پڑا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے انسان تیار نہیں. بظاہر اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں، اچھے بھلے دیندار لوگ، نمازی لوگ اور داڑیاں اور سب کچھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اپنے آپ کو باہر نہیں سمجھتا، میں بھی انسان ہوں، مجھ میں بڑی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور انہی لوگوں کی طرح میں بھی دنیا دار آدمی ہوں. لیکن ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی باتیں ہیں. اوپر سے سارا ہاں جی دیندار ہونے چاہیے، دنیا دار نہیں ہونے چاہیے، کوئی دینی رشتہ ہونا چاہیے، دین کا پڑھا ہونا، یہ وقت آتا ہے اچھا ہی ڈگری کیا ہے اس کے پاس، وہ جو دنیا اندر چھپی ہوئی ہے وہ دنیا دل سے نکلتی نہیں. ظاہر پہ دین ہے لیکن اندر جو چور چھپا ہوا ہے دنیا کا، وہ کسی کے دل سے بھی نہیں نکلتا، نہ میرے دل سے نکلتا ہے، نہ کسی اور کے دل سے نکلتا ہے. اور یہی دنیا تباہ کرنے والی ہے. یہ جو دنیا کا طمع اور لالچ ہے، دنیا کی تمنا ہے، دنیا کی حسرت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. بندہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور تمنائیں اور آرزویں ختم نہیں ہوتی انسان کی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو کہ انسان دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان اپنے دل سے نکالے، دنیا کی محبت ختم نہ کرے. اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے سب نے. کم از کم اتنا توازن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں نہ شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، رہبانیت تو ہے نہیں. اس دنیا کو نبھانا ہے ہم نے، بال بچے بھی رکھنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. ان کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بات ہے توازن کی کہ ان کے درمیان توازن قائم کرو. اپنے بال بچے کو دنیا ٹھیک ہے پڑھاؤ، وہ علم دو، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان کو بیکاری بنانا چاہیے، بیکاری نہیں بنانا چاہیے. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے. اچھی دنیا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن توازن رہنا چاہیے دین اور دنیا کے معاملے میں. اگر جتنا وقت دین کو دنیا کو دے رہے ہیں کم از کم اتنا وقت تو دین کو دینا چاہیے نا. ہفتے میں ایک دن بھی انسان دین یہ جمعہ کے دن جو ہے یہ عبادت کے لیے ہے، یہ بڑا متبرک دن ہے، اتنا برکت والا اور اتنا یہ فضیلت والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام، عید الاضحیٰ سے اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے یہ. کتنے لوگ ہیں جو اس دن میں اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، یا قرآن پڑھنے پڑھانے کا، یا دین سیکھنے کا، یا وقت فارغ کرتے ہیں کہ چلے کم از کم ہفتے میں ایک دن ہی ہم نکال سکیں. اگر اتنا بھی توازن نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.